سورہ ابراہیم میں بھی ہے، سورہ ابراہیم میں، وہاں آیت نمبر 36 ہے اور یہاں آیت نمبر 18 ہے۔ خالق کریم نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر تم سارے مل کر اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو نا کہ کتنی ہیں وہ نعمتیں، 1 ارب 2 ارب 1 خرب 10 خرب، ان نعمتوں کو گننا شروع کرو تو فرمایا یاد رکھو تم خربوں انسان مل کر یہ کام کرو نا تو سب مل کر بھی اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، گن ہی نہیں سکتے۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے غالباً اللہ کے حضور میں ایک بار عرض کی باری تعالیٰ تو کہتا ہے میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، شکر ادا کرو، شکر ادا کرو، اعملوا آل داود شکرا، تو باری تعالیٰ کیسے شکر ادا کرے؟ وہ جو ہم نے کہنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ کہنے کی توفیق ملنا بھی تو تیری نعمت ہے نا، یہ بھی تو تیری نعمت ہے، تو ہم تیری نعمتوں کا شکر کیسے ادا کریں؟ کر ہی نہیں سکتے۔ تو جواب آیا پیارے داؤد، انسان کے دل میں اس تصور کا پیدا ہو جانا کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، میرا نہیں ہے، میری اہلیت کوئی نہیں ہے، میری قابلیت نہیں ہے، میری صلاحیت نہیں ہے، وہ محض اور محض میرے اللہ کا فضل ہے۔ فرمایا اس تصور کا پیدا ہو جانا، یہی تصور ہی حقیقت میں میرا شکر ہے، یہی میرا شکر ہے کہ بندہ یہ سوچ لے کل من عند اللہ، کہ ہر نعمت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ کی نعمتیں انکاؤنٹیبل، ان کو گنا نہیں جا سکتا، ان کی کوئی حد مقرر نہیں کی جا سکتی۔ اچھا میں کبھی کبھی یہ پریکٹس کرتا ہوں، آپ بھی کر کے دیکھیں، مزہ بڑا آتا ہے۔ اس پریکٹس کے بعد آپ نماز پڑھیں گے نا تو کیفیت نماز بدل جائے گی۔ کہ آپ کبھی سنتیں پڑھ کے فارغ ہے نا تو بس ایسے ہی بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند کر کے سوچنا شروع کرے یا اللہ تو نے مجھے یہ نعمت بھی دی ہے، یہ بھی دی ہے، یہ بھی دی ہے، یہ بھی دی ہے۔ آپ بلیو کریں تکبیر ہو جائے گی اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ جو نعمتیں آپ گنتے جا رہے ہیں نا، ان کے اینڈ پہ یہی آئے گا کہ اے بندے تو اکیلا گننا شروع ہو گیا ہے، سارے مل کر بھی گنو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو کیفیت نماز بدل جاتی ہے، سجدوں کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ ان نعمتوں میں سے اگر آپ بڑی بڑی نعمتیں اگر آپ ان کا تعین کریں نا، مثلا ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں ہدایت کے لیے قرآن عطا کیا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کی شکل میں رحمت کونین کا نصیب ہونا، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، فضل رب العلا۔ اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو آپ بڑی بڑی نعمتوں کو اگر تعین کرنا چاہیں نا تو ان بڑی بڑی نعمتوں میں جو انسان کو اللہ نے عطا کی ہیں، اور بالخصوص اہل ایمان کو جو عطا کی ہیں، ان بڑی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت انسان کو ماہ رمضان کا نصیب ہونا۔ ہماری تو روٹین ہے نا جی، 3 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے جی، فلاں تاریخ پہ ختم ہو رہا ہے۔ آپ تصور کریں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کہتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آغاز ہوتا نا تو رحمت کونین کی روٹین لائف میں کچھ تبدیلیاں آتی، ہماری روٹین لائف میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں، لیکن ہماری تبدیلیاں ذرا ان کا کمپیریزن کریں حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں آنے والی تبدیلیوں سے۔ وہ کہتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی روٹین لائف میں جو تبدیلیاں آتی ان میں سے ایک تبدیلی یہ ہوتی کہ آقا علیہ السلام اللہ کی عبادت و بندگی کے معاملات میں اتنے بیزی ہو جاتے اور اتنے جڑ جاتے ان میں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ پورا مہینہ رمضان کا ہم نے کبھی آپ کو بستر پہ لیٹے نہیں دیکھا،
کبھی روٹین میں ہوتا نا کہ شام رات کو حضور آ کے لیٹ جاتے، گھنٹہ 2 گھنٹے آرام کر لیتے، پھر تہجد کے لیے اٹھتے. لیکن سیدہ کہتی ہیں کہ ہم نے رمضان المبارک کے 29 یا 30 دنوں میں اور راتوں میں کبھی حضور کو بستر پہ لیٹے ہوئے نہیں دیکھا. ہر وقت بیزی ہیں، ہر وقت کسی نہ کسی نیکی میں مصروف ہیں. پہلی تبدیلی یہ آتی. اچھا، دوسری تبدیلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں جو سیدہ پاک بیان کرتی ہیں اور جسے امام بہقی شعب الایمان میں لائے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تبدیلی آتی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی چاند نظر آتا نا تو رحمت کونین کے چہرہ انور کا رنگ بدل جاتا. حضور کا چہرے کا رنگ کیا ہوتا؟ بدل جاتا. جیسے بندہ ڈر جاتا ہے نا، خوف ڈر میں آ جاتا ہے اور وہ بڑا کانشیس ہو جاتا ہے اور وہ بہت محتاط ہو جاتا ہے، تو حضور کے چہرہ مبارک کا رنگ تبدیل ہو جاتا. آپ ہر وقت ایک حالت خوف میں رہتے، حالت خشیت میں رہتے، ایک حالت رقت میں رہتے. اچھا، اور کیا تبدیلی کیا آتی؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ روٹین لائف میں بھی آقا دعائیں بہت کثرت سے مانگتے تھے، لیکن رمضان میں مانگی جانے والی دعاؤں میں سے کوئی دعا ایسی نہ ہوتی جس میں آقا رو رو کے، گڑ گڑا کے، آنسو بہا کے، آہوزاری کر کے، تڑپتے، ایک عجیب کیفیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں کرتے. دعائیں ہم بھی کرتے ہیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت. دعائیں ہم بھی مانگتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، نمازوں کے بعد دعائیں، سحر و افطار پہ دعائیں. ہم بھی رمضان المبارک میں دعائیں مانگتے ہیں. لیکن میں نے یہ چند ایک باتیں بتائی ہیں، ہے تو بہت سی، لیکن ان چند ایک باتوں سے ذرا موازنہ کر کے دیکھیں نا، ہم میں تبدیلیاں آتی ہیں. ہم میں تبدیلیاں کس کی آتی ہیں؟ صرف کھانے پینے کی آتی کہ جناب اب دسترخوان پہ یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا. دوستان عزیز، میں اس سے منع نہیں کرتا، وہ بھی حق ہے، شریعت نے اس سے روکا نہیں ہے. شریعت جو کہتی ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ مومن کے رزق میں برکت دیتا ہے، اضافہ کرتا ہے، وہ بھی کریں آپ. لیکن بابا ان تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ یہ تبدیلیاں بھی تو آئیں نا کہ ہماری دعاؤں کے انداز بدل جائیں، ہماری نمازوں کے ذوق بدل جائیں، ہمارے معمولات زندگی کے طور اتوار بدل جائیں، ہماری کیفیات بدل جائیں. کبھی یہ تبدیلیاں بھی تو ہمارے اندر آئیں نا. اور اگر یہ تبدیلیاں نہیں آتی، ایک کیا آپ 100 رمضان بھی گزار لیں، آپ نے رمضان سے کچھ نہیں پایا. بلکہ بعض بد نصیب تو رمضان کے بعد اس دعا کی زد میں آ جاتے ہیں، اس دعا کی زد میں کہ جو صحیح رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ممبر پہ پاؤں رکھا اور آپ نے کہا آمین. میں ریلیٹڈ حصہ صرف اس حدیث میں سے لے رہا ہوں. صحابہ نے پوچھا حضور آج آپ نے ممبر پہ چڑھتے ہوئے آمین کیوں کہا؟ کہ پاس جبرائیل کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے یا اللہ جنہوں رمضان ملے تے نہ بخشیا جائے، اللہ کرے وہ تباہ و برباد ہو جائے. کہتے انہوں نے بد دعا دی ہے کہ رمضان کے بعد کوئی نہیں بخشا جاتا. اس نے رمضان ضائع کر دیا کھانے پینے میں، اس نے رمضان ضائع کر دیا اپنی دولت کی نمود و نمائش کرنے میں، اس نے رمضان ضائع کر دیا اور دنیا داری کے معاملات میں. تو وہ کہہ رہا تھا یا اللہ وہ شخص تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے جس نے رمضان جیسی نعمت کو ضائع کر دیا. اور میں نے سن کر اس پر کیا کہا ہے؟ آمین کہا ہے. تو مجھے بتائیں کہ رمضان اس کے لیے سعادت کا سبب بنا ہے یا اس کے لیے بدبختی اور شقاوت کا سبب بنا ہے؟ تو دوستان عزیز، رمضان آ رہا ہے، پہلے بھی آتا رہا ہے، اللہ کرے آئندہ بھی ہمیں یہ نصیب ہو. لیکن اس کے اندر تبدیلیت. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات تو بتائیں، ماہ رمضان میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ سب سے افضل عمل، نمبر 1 فضیلت والا عمل کون سا؟ ویسے نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں. ان کا حضور سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی، قیام اب رمضان المبارک کے ایام میں سب سے افضل عمل یہ ہے کہ انسان خود کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچائے.
جن چیزوں کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے. غیر محرم کو دیکھنے سے اللہ نے کیا کیا؟ منع کیا ہے. غیر محرم کو دیکھنا حرام ہے. آپ موبائل پہ، ٹی وی کی سکرین پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، اپنی زندگی کے معاملات میں آپ غیر محرم کو دیکھنا، آپ کہیں نہیں جی کوئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو میرے کون سا دل میں گناہ آیا ہے، میرے دل میں کون سی کوئی بری نیت آئی ہے، میرے دل میں کون سا کوئی برا، میں تو خبریں ہی سن رہا تھا نا، میں تو صرف تبصرہ ہی دیکھ رہا تھا نا، میں تو صرف کومنٹس ہی پڑھ رہا تھا نا. تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ، دیکھیے میں ایک جملہ بولنے جا رہا ہوں، اس کو اگر آپ پلے باندھ لیں گے نا تو شاید زندگی کے اطوار بدل جائیں. ہم نے اس دور فتن میں اپنے ذوق کو دین بنا لیا ہے. ہم نے فتنوں کے اس دور میں اپنی سوچ کو، اپنے نظریے کو، اپنے ذوق کو دین بنا لیا ہے. نہیں بابا، ذوق کو دین بنانا دین نہیں ہے، بلکہ دین کو اپنا ذوق بنانا یہ اصل دین ہے، یہ دین ہے. دیکھیں نا، ہمارا ذوق ہے ساری رات حضور کی نعت سننی چاہیے جی، فجر جاندی ہے تو پاویں جاندی پھرے. یہ کیا؟ یہ ہمارا ذوق ہے، یہ ہمارا ذوق ہے کہ ہم اپنی فجر کی چلو نماز کھینچ تان کے پڑھ لی تو پتہ نہیں کتنوں کی نماز قضا کرنے کا ہم سبب بن گئے. یہ ہمارا ذوق ہے کہ نہیں جی ساری رات حضور کی نعت خوانی کی ہم نے. اور دوسری طرف دین کیا ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا جو بندہ عشاء کی نماز با جماعت پڑھے اور پھر مزے کی 6 7 8 گھنٹے کی نیند کرے اور پھر صبح فجر کی نماز اٹھ کے با جماعت پڑھے، فرمایا رب اس کے نامہ عمل میں ساری رات شب بیداری کرنے کا ثواب لکھ دے. ذوق اور ہے، دین اور ہے. ہم نے اپنے ذوق کو دین بنایا ہے. آج ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم سوچ کو بدلیں اور ہم کوشش یہ کریں. دیکھیں نا، 50,000 روپیہ نعت خان کو دیں، 10,000 ساؤنڈ سسٹم والے کو دیں، 10,000 50,000 کوئی لائٹنگ شائٹنگ پہ لگائیں، دعوت نامے چھپوائیں اور اس میں وہ پھر نعت سنیں اور پھر جھومیں گھومیں اور کہیں بڑا مزہ آیا یار حضور کی نعت سننے کا. تو بابا وہی مزہ آپ کو ایک محلے کے سادہ سے نعت خان سے نعت سننے میں کیوں نہیں آتا؟ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نہیں آتا کہ ذوق کو ہم نے دین بنا لیا ہے. اگر دین ذوق ہوتا نا تو پھر چاہے توتلی زبان میں بھی کوئی حضور کی نعت پڑھتا، بندہ سن کے قربان اور واری واری جاتا. کہتا میرے حضور، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انہوں نے فرمایا. میرے ایک دوست تھے باہر میں رہتے تھے، انہوں نے مجھے ایک بات سنائی، لیکن بات بڑے پتے کی ہے. انہوں نے کہا میں ایک دفعہ بازار سے گزر رہا تھا فورن میں، تو میں نے دیکھا ایک حبشی کھڑا ہوا ہے، وہاں پہ حبشی کھڑا ہوا ہے اور وہ اتنی اس کی عجیب سی حیت ہے، مطلب کہ بندہ جیسے دیکھ کے خوف زدہ ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے. کالا سیاہ رنگ ہے اس کا، چہرے کے نین نقش عجیب سے ہیں، جسم سے عجیب سی اسمیل آ رہی ہے، کپڑے عجیب سے پہنے ہوئے ہیں. تو کہتے جیسے بندہ دیکھ کے ڈر جاتا ہے نا، ایسے خوف آتا ہے. تیزی کے ساتھ کہتے میرے دل میں بڑی کراہت پیدا ہوئی اور میں تیزی سے وہاں سے گزر گیا کہ کہیں اس کے پاس رکنا نہ پڑ جائے. کہتے تھوڑا ٹائم گزرا تو میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، تو جب میں نماز میں کھڑا ہوا نا تو دیکھا وہی حبشی میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تب کیفیتیں اور تھیں، لیکن کہتے اب جب ساتھ کھڑا ہوا ہے نا تو میری کیفیتیں بدل گئی. اب مجھے ڈر بھی نہیں لگ رہا، اب مجھے اس سے سمیل بھی نہیں آ رہی، اب مجھے وہ عجیب و غریب بھی نہیں لگ رہا. تو کہتے میں نے دل سے پوچھا کہ یار کس شے نے تیری کیفیتیں بدل دی ہیں؟ کس شے نے؟ کبھی تھوڑی دیر پہلے باہر اسی شخص سے تجھے نفرت بھی آ رہی تھی، کراہت بھی آ رہی تھی، ڈر بھی لگ رہا تھا، تو اس کے پاس رکنا بھی پسند نہیں کر رہا تھا، اور اب یہی تمہیں اچھا بھی لگ رہا ہے. تو کہتے میرے اندر سے جواب آیا، تب پتہ نہیں تھا، اب پتہ چل گیا ہے کہ جس مصطفیٰ کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اسی کا ان نے بھی کلمہ پڑھا. یہ انہی آقا کا نوکر ہے جن کا میں نوکر ہوں. اس نسبت کے اشتراک نے میرے لیے اس کو بہت زیادہ خوبصورت اور اچھا بنا دیا ہے. تو دوستان عزیز، اگر اندر ایمان کی دولت موجود ہو تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی انسان کو کیف عطا کرتی ہیں، کیف عطا کرتی ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت علی نے پوچھا کہ رمضان کے مہینے میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے کیا کہا؟ حرام چیزوں سے بچنا، حرام چیزوں سے بچنا. اچھا، اسی تسلسل میں اس حدیث کی اگلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذرا اللہ حدیث کے لفظ سنیے اور پھر ان کا ترجمہ سنیے اور پھر آپ نے دل سے گواہی مانگیے. حضور نے فرمایا کہ ترک لقمۃ الحرام احب الی اللہ من صلاۃ الفی رکعۃ تطوعا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا ایک شخص نے 2000 رکعت نفل پڑھے ہیں. کتنے؟ 2000. اب میں تیزی میں کہہ گیا, آپ نے تیزی میں سن لیا. آپ ذرا سوچئے نا کہ 2000 نفل کیسے بنے ہوں گے. پہلے اس نے 2 4 6 10 20 100 200 300 450 پھر 200 500 600 1000 کرتے 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 1200 1400 2000. کتنا وقت لگا ہوگا, کتنی مشقت کی ہوگی, کتنی محنت, کتنی ریاضت کی ہوگی. 2000 نفل پڑھے ہیں. اور دوسری طرف فرمایا ایک شخص ہے وہ صرف ایک لقمہ حرام اس سے اس نے خود کو بچا لیا. یعنی کوئی بزنس کر رہا تھا, ڈیل کر رہا تھا, تو اس میں اس کو صرف اتنا فائدہ ہونا تھا جس سے صرف ایکسٹرا وہ کیا خرید سکتا تھا, ایک لقمہ خرید سکتا تھا. لیکن وہ جو ایکسٹرا آ رہا تھا اس کے پاس, مثلا سود ہی لے رہا ہے, رشوت ہی لے رہا ہے, تو وہ اس سے ایک لقمہ حرام صرف خرید سکتا ہے. تو وہ اللہ کی طرف تصور کر کے ڈر جاتا ہے, کہتا نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے. میں 1 لاکھ کی بات نہیں کر رہا, 10 لاکھ کی بات نہیں کر رہا, صرف کتنی اماؤنٹ ہے اس کی کہ جس سے صرف کیا آ سکتا ہے, ایک لقمہ حرام. اس سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. تو فرمایا, میرے کریم آقا نے فرمایا 2000 رکعت نفل پڑھنے والا رب کو اتنا پسند نہیں آتا جتنا وہ ایک لقمہ حرام سے بچنے والا اللہ کو پسند آتا. آپ ذرا تصور کریں. اور جو اس کی کوانٹٹی بڑھتی جائے, جس کے سامنے لاکھوں حرام کے پیسے آئے اس نے ٹھکرا دی, اس نے کہا نہیں گھر میں حلال ہی آئے گا. جس کے سامنے کروڑوں حرام کے آئے اس نے ٹھوکر مار دی, اس نے کہا نہیں میرے گھر میں میرے بچے جہنم کے انگارے نہیں کھائیں گے, وہ حلال ہی کھائیں گے, حرام کے پاس نہیں جائیں گے. آپ سوچئے اس کا مقام اور مرتبہ. مجھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مجھے خود سے ملاتی جا رہی ہے, مجھ سے ملاتی جا رہی ہے, فقیری راس آتی جا رہی ہے. جب آپ اس راہ پہ چلتے ہیں نا تو پھر صرف نام لینے میں بھی مزے آتے ہیں, نام لینے میں بھی مزے آتے ہیں. میں نے نام لیا ہے, آپ ٹس سے مس نہیں ہوئے, بابا میں نے اس کا نام لیا ہے جس سے پوچھنے والوں نے پوچھا ابو بکر تیری زندگی کے سب سے بڑی تمنا اور آرزو کیا ہے؟ اس نے کہا میری زندگی کے سب سے بڑی تمنا سنو, میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا ہے ابو بکر کی آنکھیں ہوں, چہرہ مصطفیٰ ہو, بس تکتا جائے, بس تکتا جائے, دیکھتا جائے. میرے آقا کے نین ایسے ہیں, میرے آقا کے رخسار ایسے ہیں, میرے آقا کی جبین ایسی ہے, میرے آقا کی کنڈل والی زلفیں ایسی ہیں. وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. میں جو روایت سنانے لگا ہوں یہ صحیح بخاری میں ہے, یہ صحیح کنز العمال میں ہے, امام بہقی کی شعب الایمان میں ہے, اور سب سے بڑھ کر صحیح بخاری میں ہے. میں ساری روایتوں کو جوڑ کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ کا ایک غلام تھا جو آپ کے لیے کھانے کا ارینج کرتا تھا. وہ خود بھی کام شام کرتا تھا بازار میں جا کے, تو کھانا اکٹھا ہوتا تھا. تو جب شام کو کھانا وہ سیدنا صدیق اکبر کو پیش کرتا نا, تو آپ اس سے پہلے پوچھتے کہ اس کھانے کے لیے جو خرچہ ہوا ہے وہ کہاں سے آیا ہے, وہ حلال ہے یا حرام ہے, پوری پہلے تفتیش کرتے اور پھر آپ کھانا تناول کرتے. تو وہ بتاتا کہ حضور یہ آپ کے پیسے تھے یا یہ میری کمائی تھی یا یہ فلاں جو آپ نے میرے ذمے لگائے تھے. تو آپ پوری تفتیش کر کے کھانا کھاتے کہ کہیں اس میں کوئی حرام کی آمیزش نہ ہو جائے, حرام شامل نہ ہو جائے. بہت احتیاط کر. بلکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے لوگوں یہ حلال اور حرام اسلام میں اتنا امپورٹنٹ ہے, نماز روزہ زکوٰۃ یہ ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں, یہ ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں. آپ کہیں میں ہر مہینے 10 لاکھ ہر سال 10 لاکھ زکوٰۃ نکالتا ہوں. بابا کون کہتے ہیں آپ کو 10 لاکھ زکوٰۃ نکالیں؟ آپ 10 روپے زکوٰۃ نہ دیں. آپ اس سے پہلے اپنا یہ جائزہ لیں کہ میں جس میں سے 10 لاکھ نکال رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام.
میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا رزق حلال کے ساتھ حج پہ جانے والا پہلا قدم گھر سے باہر نکالتا ہے نا سواری پہ سوار ہونے کے لیے، تو اللہ کا فرشتہ اس کو مبارکباد دیتا ہے. وہ کہتا ہے وہ رزق حلال کی کمائی سے جا رہا ہے، مبارک ہو، رب نے تیرے حج کرنے سے پہلے تیرے حج کو قبول کر لیا. اور فرمایا دوسری طرف حرام کمائی سے حج پہ جانے والا اور فخر سے بتانے والا کہ میں کلیا نہیں جا رہا، نال پورا ٹبر ساڈا جا رہا ہے، حرام کمائی سے کما کے جانے والا، فرمایا وہ پہلا قدم اپنی سواری میں بعد میں رکھتا ہے، رب کا فرشتہ پہلے اس کو لعنت ڈال کے کہتا ہے وہ کدھر جا رہا ہے؟ تھکنے، ایسے ہی مشقت اٹھانے، ایسے ہی اپنے آپ کو پریشان کرنے، میں رب کی طرف سے آیا ہوں. رب کہتا ہے تیرا کسی قسم کا کوئی حج قبول نہیں ہے، بیٹھا رہے گھر میں، تیرے آنے کی وہاں کوئی ضرورت نہیں ہے. دوستان عزیز، سیدنا فاروق اعظم کہتے تھے کہ یہ معاملہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم مطلب ہوتا ہے نا محتاط ہونے کا لیول، وہ کہتے ہیں اگر کوئی چیز ہمیں پتہ لگتی نا کہ اس کے 10 لیول ہیں حلال ہونے کے، 10 لیول، پہلا، دوسرا، تیسرا، اور ہر اوپر والا لیول جو ہے وہ زیادہ کنفرم ہوتا جاتا ہے کہ یار یہ تو پکا حلال ہے. پہلا بھی حلال ہے لیکن دوسرا مزید پکا ہو گیا کہ یار رزق حلال ہی ہے، تیسرا اور پکا ہو گیا کہ رزق حلال ہی ہے، چوتھا اور پکا ہو گیا رزق حلال ہی ہے. اور کرتے کرتے وہ کہتے ہیں کہ ایک وہ لیول آیا کہ 10 ایویڈنس آ گئی کہ یہ جو رزق میں کما رہا ہوں یہ کیا ہے؟ حلال ہے. سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں خدا کی قسم ہم 9 لیول والا حلال چھوڑ دیتے تھے، 10 والا اختیار کرتے تھے. ہم 9 کے بارے میں بھی ڈاؤٹ میں رہتے تھے کہ یار کہیں خدا نخواستہ اس میں کوئی حرام کی آمیزش نہ ہو. اتنی امپورٹنٹ ہے یہ چیز. تو وہ غلام سیدنا صدیق اکبر کو کھانا پیش کرتا ہے. ایک دن اس نے کھانا پیش کیا تو سیدنا صدیق اکبر نے فوراً کھا لیا. اچھا جب کھایا تو طبیعت خراب ہو گئی. جب اندر نور ہو تو پھر یہ اندھیرے اس نور کے سامنے جا کے ٹکراتے ہیں اس سے، تو طبیعت خراب ہو گئی. آپ نے اسے کہا یار وہ آج تم نے کھانا کا، حضور میں خود پریشان تھا کہ آج آپ نے پوچھا ہی نہیں ہے اور بغیر پوچھے ہی کھا گئے. کہا شیطان نے مجھے غافل کر دیا، آج بھوک بہت زیادہ لگی تھی تو پوچھنے کی طرف دھیان ہی نہیں گیا. اس نے کہا حضور آج کا کھانا نا میں نے پکایا ہے، دور جاہلیت میں نا میں نجومی تھا، لوگوں کو ان کی قسمت کے حال بتاتا تھا، ہاتھ دیکھ کے ان کی قسمت، تو مجھے آتا جاتا کچھ نہیں تھا، کبھی تکا لگ جاتا تھا کبھی نہیں لگتا تھا کہ آپ کی قسمت میں یہ لکھا ہے جی 10 دن میں یہ ہو جائے گا جی 15 دن میں یہ ہو جائے گا، تو میں تکے لگاتا تھا. تو ایک دفعہ میں نے ایک بندے کو نا اس کا ہاتھ دے کے تکا لگا دیا، تو وہ چند دنوں کے بعد اس کا تکا لگ گیا. کہتے ہیں وہ اس نے کہا مجھ سے وعدہ کیا کہ یار ابھی میں تجھے دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، جب آئیں گے نا تو میں دوں گا. کافی عرصہ بیت گیا، میری ملاقات نہیں ہوئی. آج وہ مجھے بازار میں ملا اور اس نے کہا یار وہ جو تو نے میری قسمت کا حال بتایا تھا نا میں اس سے بڑا خوش ہوا ہوں، وہ ویسے ہی ہوا تھا جیسے تو نے کہا تھا، تو یہ میں تمہیں ہیلپ کرنا چاہتا ہوں، یہ میری طرف سے پیسے لے لو. اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کمائی کو حرام قرار دیا، حرام قرار دیا. کہا وہ میں لے کے آ گیا ہوں اور میں گزر رہا تھا راستے سے، اسی کی میں نے سبزی خرید لی، اسی کا آٹا خرید لیا اور وہ لا کے آپ کو کھلا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ بدل گیا، آپ کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، آپ رونے لگے، آپ اپنی انگلی بار بار گلے میں مارنے لگے. وہ ہر طریقہ آزمانے لگے جس سے وامٹ آ جائے، الٹی آ جائے، وہ سارا کچھ باہر نکل آئے. بالآخر وہ سارا کچھ جب باہر نکل آیا نا تو آپ نے روتے روتے ایک جملہ کہا لوگوں خدا کی قسم اگر اسے نکالنے کے لیے ابو بکر کو اپنی جان سے بھی گزرنا پڑتا میں گزر جاتا، میں اس حرام کو کبھی اپنے پیٹ میں باقی نہیں رہنے دیتا. یہ ہے سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑی نیکی. دوستان عزیز، رمضان المبارک آ رہا ہے، رمضان المبارک. ہم دیکھیں نا وہ رمضان جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بدل بدل کے کیا کیا عظمتیں بیان کی. آپ نے فرمایا جو رمضان کے 30 روزے اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، بتانے کے لیے نہیں، وہ اپنے نفس کی تسکین کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو رمضان کے 30 روزے رکھتا ہے نا، فرمایا اس کے نامہ عمل میں جتنے بھی گناہ ہوں رب ذوالجلال ان 30 روزوں کی برکت سے سارے معاف فرما دیتا. پھر کبھی حضور فرمائے کہ جو رمضان کی راتوں میں تراویح میں قیام کرے
اس کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ وہ معاف فرما دیتا ہے. کبھی حضور فرمائے کہ جو لیلۃ القدر کی ایک رات اللہ کی بندگی اور اطاعت میں گزار دے، خالق ذوالجلال اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، جس میں رحمت بھی ہے، بخشش بھی ہے، جہنم سے آزادی بھی ہے، جنت کے دروازے بھی کھلے ہیں، دوزخ کے دروازے بھی لاک ہیں، شیاطین کو بھی جکڑ دیا گیا ہے. اللہ کی رحمت آسمان دنیا پہ آ کے بار بار بندے کو بخشنے کے لیے آوازیں دے رہی ہوتی ہے. اتنی بڑی عظمتوں والا مہینہ، اتنی بڑی عظمتوں والا مہینہ. آئیے اس مہینے کو ہم گزارنے کے لیے میں آج آپ کے سامنے ایک شیڈول رکھنے جا رہا ہوں، کاش ہم اس پہ عمل کر سکیں. وہ شیڈول کیا ہے کہ ہم ایک رجسٹر بنائیں، ایک رجسٹر بنائیں اپنے دل ہی دل میں. اس رجسٹر میں 4 صفحے رکھیں، 4 صفحے. ایک صفحے کے اوپر عنوان رکھیں کہ یہ میرے خدا کا صفحہ ہے. دوسرے صفحے پہ عنوان رکھیں یہ میرے مصطفیٰ کا صفحہ ہے. تیسرے صفحے پہ عنوان رکھیں یہ میرے ماں باپ اور رشتہ داروں کا صفحہ ہے. چوتھے صفحے پہ عنوان رکھیں یہ میرے کریم آقا کی ساری امت کا صفحہ ہے. پھر ہر سحر و افطار پر، ہر سحر و افطار پر اپنے دل ہی دل میں ان 4 صفوں پہ آج میں نے کیا لکھا ہے، آج میں نے کیا لکھا ہے، اس کا جائزہ لیتے رہے. اس کو میں یہیں پہ روک کے آپ کو ایک حدیث کی طرف لے کے چلتا ہوں جسے امام جلال الدین سیوطی الدر المنصور میں لائے ہیں. وہ کہتے ہیں قیامت والے دن نا جب ہمارے نامہ عمل اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے نا تو اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ یہ ان میں سے نا یہ جو رجسٹر ہے نا یہ نکالو اور یہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دو. لفظ ہے باقاعدہ، ان کو پھینک دو. جیسے ہم اپنے گھروں میں، اپنے آفیسز میں جو چیزیں ہمارے کام کی نہیں ہوتی ہم ان کو لپیٹتے ہیں، پھاڑتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں اور کس میں ڈال دیتے ہیں؟ ڈسٹ بن میں، ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں. تو اللہ فرمائیں گے کہ یہ اس کی چیزیں جو ہے نا یہ ساری نکال کے اس میں سے نامہ عمل میں سے پھینک دو. فرشتے کہیں گے یا اللہ ہم نے خود دیکھا ہے اس میں جو کچھ لکھا ہے یہ سارا اس نے کیا ہے، سارا اس نے کیا ہے. تو جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے اس کا جسم دیکھا تھا، میں نے اس کا دل دیکھا. تم نے اس کا کیا دیکھا تھا؟ جسم دیکھا تھا کہ یہ جا رہا ہے جہاز پہ بیٹھ کے عمرہ کرنے، حج کرنے. تم نے اس کا ہاتھے دیکھے تھے، دے رہا ہے فقیروں کو، غریبوں کو. تم نے اس کے ظاہر کو دیکھا تھا تو تم نے لکھ لیا. اور میں نے اس کا دل دیکھا تھا، اس کے دل میں میری ذات کے لیے اور میری رضا کے لیے دور دور تک کوئی نیت نہیں تھی، کوئی ارادہ نہیں تھا. اس کے اپنے ارادے تھے، اپنے مقاصد تھے، اس کے نفس کی اپنی خواہشیں تھیں، اس کے نفس کے اپنے آرزویں تھیں. نکال کے پھینک دو اس کو. فرمایا وہ سارا کچھ نکال کے پھینک دیا جائے گا. اب اللہ فرمائیں گے نئے رجسٹر لاؤ، اور اللہ خود ڈکٹیٹ کروائیں گے اس میں یہ بھی لکھو، اس میں یہ بھی. فرشتے لکھنا شروع ہو جائیں گے، حکم خدا ہے، وہ لکھتے جائیں گے. تھوڑا سا لکھنے کے بعد وہ کہیں گے یا اللہ یہ جو کچھ تو کہہ رہا ہے اس کے نامہ عمل میں لکھو، اس نے یہ بھی کیا، اس نے یہ بھی کیا، اس نے یہ بھی کیا. ہم اس کے ساتھ رہے ساری زندگی، اس نے سرے سے ان میں سے کوئی ایک عمل کیا ہی کوئی نہیں ہے. کہا فرشتوں تمہیں سمجھایا نہیں ہے، تم نے اس کے جسم دیکھا، میں نے اس کا دل دیکھا. یہ سارا کچھ جو میں خود ڈکٹیٹ کروا رہا ہوں نا یہ اس نے عملاً نہیں کیا ہے، لیکن یہ تنہائی میں بیٹھ کے میری رضا کی نیت کر کے ارادے ضرور کرتا تھا، نیتیں ضرور کرتا تھا کہ یا اللہ کدی میں بھی آ کے تیرے گھر دا طواف کراں، کدی میں بھی حج تے آواں، یا اللہ کدی میں بھی تیرے محبوب دے در تے جا کے کھلوواں، کبھی میں بھی رحمت کونین کو اپنے دل کی بپتا سناؤں، یا اللہ کبھی میں بھی غریبوں کی مدد کروں، یا اللہ کبھی میں بھی یہ نیک اعمال کروں، یا اللہ کبھی میں بھی رات کو اٹھ کے تیرے حضور میں حاضر ہو جاؤں. یہ ارادے ضرور کرتا تھا. اس نے میری رضا کے لیے جتنے نیک ارادے کیے میں نے ساروں کو اعمال بنا کے اس کے نامہ عمل میں شامل کر دیا. دوستان عزیز وہاں شکلیں نہیں دیکھی جاتی، وہاں دل دیکھے جاتے ہیں. وہاں اعمال نہیں دیکھے جاتے، وہاں دل میں مچلنے والی نیتیں دیکھی جاتی ہیں، نیتیں دیکھی جاتی ہیں. میں آپ کو وہ سنن ترمذی کے ایک روایت کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، نام تھا کفل. تھا بہت بڑا سرمایہ دار، دولت. اور یہ دولت جو ہوتی ہے نا یہ بندے کو ٹریک سے بہت جلدی ہٹا دیتی ہے. دیکھنا دولت کے اندر اللہ نے بہت بڑے فتنے رکھے ہیں، بڑی بڑی آزمائشیں رکھی ہیں. کوئی ہوتا ہے کہ جس کو دولت کی وجہ سے بھی رب کا سلام بھی آتا ہے، رب کا پیغام بھی آتا ہے.